سنیت کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ سعید نوری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. آمین آمین یا رب العالمین. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. حضرت کا خطاب شاندار بہترین عمدہ ہوا ہے, نصیحت آمیز خطاب ہوا ہے. کچھ وقت اور برداشت کریں. برداشت کرنے کی بات نہیں ہے, یہ تو ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. ایک نہیں دسیوں دن چلتا رہے گا تو ہم مصطفیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے رہیں گے, کیونکہ وہ مصطفیٰ جو شکم پر ہمارے لیے پتھر باندھ کر اس امت کو سینچا ہے, اس مصطفیٰ کا ذکر ہم سکون سے نہیں سن سکتے, بالکل سنیں گے نحمدہ ونصلیہ ورسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت له. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. من علینا ربنا اثبات محمد ایدنا بعیدہ ایدنا باحمدہ ارسلہ مبشرا ارسلہ موجدا صلوا علیک دائما صلوا علیک سرمدا. لبیک اللہم لبیک وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد الذی کان علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی شفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین فی عباداتی باکرا فی العلم اولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی احوالی کاذبا فی جمالی شہیدا متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا حادیا علی سبیل النجات اصغرا مع الگزاد مہدی علی طریق الیقین غیاث مستغیثین معین ملت والدین اشرف اولین والآخرین صلوات اللہ علیہ اجمعین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے, جو خالق کائنات بھی ہے مالک ششتہات بھی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے دان غیوب مالک رکاب و امم فخر عرب و عجم نیر بطحا نیر تابا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت اس محبت سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار مدینے سے سنتے ہیں. پڑھے باواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ دیکھیں مصطفیٰ مدینے سے ہی نہیں سنتے بلکہ مصطفیٰ مدینے سے ہم امتیوں کو دیکھتے بھی ہیں. آج الحمدللہ اس محفل میں جتنے آئے ہیں مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم سب حاضر ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا, اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, تو اللہ نے مجھے ایک ایک امتی کو دکھایا. ایک ایک امتی کو میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں کے شکم سے دیکھا. جب میرے مصطفیٰ اپنے ماں کی شکم سے ہم امتیوں کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر مدینے سے میرے مصطفیٰ قبر انور سے کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ قسم خدا کی آج مصطفیٰ مدینے سے ہم امتی کو دیکھ رہے ہیں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کی شکم میں تھا ایک ایک امتی کو دیکھ رہا تھا, میں نے دیکھا اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. کیا ہے؟ جھنڈا ہے. جن کے ہاتھ میں جھنڈا, میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا ہے. جانتے ہو وہ لوگ کون تھے؟ وہ علی سے محبت کرنے والے لوگ تھے. ابھی مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں ہیں, ابھی علی دنیا میں آئے نہیں ہیں, مگر قسم خدا کے علی سے محبت کرنے والے کے لیے میرے مصطفیٰ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ
لہذا ہم عاشق مصطفیٰ بھی ہیں اور عاشق علی بھی ہے. قسم ہے آج ہم مصطفیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے. مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی طلب کے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے بھی ہیں، ہر تڑپ میں اویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ دوا یہ شفا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے. آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے. یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ آج کی رات ہم حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں اور حضور کے ذکر سے پھیلی ہوئی خوشبو سے یہ رات معطر ہے. جتنا تذکرہ کائنات میں میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا ہے. گھر گھر اگر چراغا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کے نام سے ہوتا ہے، گلی گلی اگر ترانے پڑھے جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے نام سے پڑھے جاتے ہیں. یہ عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہے کہ یہ رات اللہ نے ہمیں میں اثر فرمائی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ. یہ ہماری خوش بختی ہے. اور جب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے نا، چھما چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس برسات کی جھرمٹ میں ہم سب جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے. یہ جو ہے دیکھیے آنے والے دن میں العلماء ورثۃ الانبیاء کی فہرست میں یہ بھی آئیں گے الحمدللہ. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ نائب رسول ہیں. آپ یہ ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں مگر چند وقت حضرت کے ساتھ فقیر بھی حاضر ہے. اور سنیں دیکھیں جب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. ہم اپنی جھولی پھیلا کر مصطفیٰ کی دہلیز سے بٹنے والی خیرات لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات لینے کے لیے ہم اپنے جھولیوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں. یہ ہمارا وجدان کہتا ہے، یہ ہمارا یقین کہتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں لا نہیں ہوتا ہے. جب نوازنے پر آتے ہیں تو نوازتے چلے جاتے ہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. قسم سے مصطفیٰ کا ذکر جب ہوتا ہے نا تو دل کو تسکین ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. مصطفیٰ کے جس ذکر میں اتنی مٹھاس ہے کہ پوری زندگی گزر جائے مگر اس کی چاشنی نہیں ختم ہوتی ہے، نہیں جاتی ہے. اگر مصطفیٰ کا ذکر ہو قلب کو اطمینان نہ ملے، مصطفیٰ کا ذکر ہو قلب کو تازگی نہ ملے، مصطفیٰ کا ذکر ہو روح کو بالندگی نہ ملے، مصطفیٰ کا ذکر ہو روح کو ایمان کی پختگی نہ ملے، تو قسم خدا کی اس سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا. اگر مصطفیٰ کا ذکر ہو قلب کو اطمینان مل جائے، مصطفیٰ کا ذکر ہو قلب کو تازگی مل جائے، مصطفیٰ کا ذکر ہو قلب کو پختگی مل جائے، مصطفیٰ کا ذکر ہو ایمان کو تازگی مل جائے، روح کو بالندگی مل جائے، تو اس سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہے. کیونکہ جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں. یہ بھی کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں. یہ بھی اللہ کی عطا محمد کی عطا ہے جتنا شعور بس اتنا سمجھ. اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھ. قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. آپ دیکھیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ علماء نہیں کہہ رہے ہیں، امام نہیں کہہ رہا ہے، کوئی وقت کا محدث یا مجدد نہیں کہہ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کا مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی جان مال عزیز و اقارب دنیا سے زیادہ
محبوب تر نہ ہو جاؤں اس وقت تک کا بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، بندہ ایمان پر پختگی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے مصطفیٰ کی محبت جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے، بلکہ یوں کہہ لے ساری عبادتوں کی جان ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے۔ مگر آج ہماری قوم کے حالات یہ ہیں کہ دین کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے، لا علم ہو چکے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ہم کامیابی کیسے حاصل کریں تو وہ کہیں گے علم حاصل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، پیسہ حاصل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، وہ کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، مدرسہ بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی کہتا ہے مسجد بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر فقیر اشرفی گدائے جیلانی یہ کہتا ہے، حضرت سید نوری صاحب کا یہ پیغام ہے کہ عشق مصطفیٰ دل میں اتار لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدم ناز میں لا کر گرا دو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام پر نچھاور کر دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قسم خدا کی آج ہماری قوم کے لوگ کامیابی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر قسم خدا کی اگر کامیابی دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے قدم ناز میں آ جاؤ۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو، جب اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ محبوب کو لے کر آؤ، تو جبریل ام ہانی کے گھر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ام ہانی کا گھر بند ہے۔ جبریل نے کہا اے اللہ دروازہ کھٹکھٹا دوں، کہا نہیں، تیرے لیے میرا رب اٹھ کر، میرا محبوب اٹھ کر دروازہ کھولے۔ کہا اے اللہ کیا کروں؟ کہا ام ہانی کے چھت کو پھاڑو اور نیچے داخل ہو جاؤ۔ جبریل ام ہانی کے چھت کو پھاڑتا ہے، مصطفیٰ کے قدم ناز میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ آواز دے لوں، آواز دے کر جگا لوں، میرے مصطفیٰ آرام فرمائے، کرے آواز دے کر لے جاؤ۔ کہا نہیں، میں تو جو ہے رب ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں، آج تک آواز دے کر میں نے نہیں بلایا، تو غلام ہے۔ کہا اللہ کیا کروں، ہلا دوں؟ کہا نہیں۔ کہا ان کافری لبوں سے تو کیا کرتا؟ کہا تجھ سے باتیں کرتا ہوں، نبیوں سے باتیں کرتا ہوں۔ کہا یہ کافری لب میرے مصطفیٰ کے طلب ناز پر رکھ دے۔ جبریل مصطفیٰ کے طلب ناز پر اپنے کافری لب کو رکھتے ہیں، جبریل میرے مصطفیٰ آنکھیں کھول دیتے ہیں، مگر جبریل اپنے کافری لب کو ہٹاتے نہیں۔ میں نے عالم تصور میں کہا اے جبریل کام تو ہو گیا، مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی، اب تو اپنا کافری لب ہٹا۔ جبریل نے کہا ٹھیکے رہنے دو، لگے رہنے دو، مزہ آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، کیف مل رہا ہے۔ اے جبریل تجھے مزہ کیا مل رہا ہے؟ تو نے تو جنت دیکھا، جنت کی بہاروں دیکھی، کہکشاؤں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سارے کائنات کو دیکھا، بتا مزہ کیا آ رہا ہے؟ جبریل نے کہا میں نے جنت دیکھی، جنت کی بہاروں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، آدم کو عرفات میں روتے ہوئے دیکھا، موسیٰ کو کوہ پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ کو اپنی ابدیت کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا، ابراہیم کو آتش نمرود میں کودتے ہوئے دیکھا، اسماعیل کی گردن پر چھری چلتے ہوئے دیکھا، مگر جو مزہ ہے جبریل بتا مزہ کیا مل رہا ہے، سرور کیا مل رہا ہے، کیف کیا مل رہا ہے؟ تو ہٹا نہیں رہا ہے۔ جبریل نے کہا سننا ہے سن، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یا رسول اللہ جو مزہ ہے وہ مصطفیٰ کی قدم ناز میں ہے۔ یہی پیغام سید نوری صاحب بھی دے رہے ہیں اور یہی پیغام معین المشائخ بھی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری مضبوطی کے ساتھ دونوں لوگ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر سنیت کا وہ پیغام دے رہے ہیں جو پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں یہ پیغام عام ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہی یا نہیں، یہ اگر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ صرف بامبے میں میسج جاتا، نہیں، بامبے تو یوں سمجھ لو کہ ہندوستان کا دل ہے، لوگ دلی کو کہتے ہیں مگر دل یہ ہے سنیت کے لیے۔ آپ پورے ہندوستان میں ٹہل جائیے، سنیت ہے، کوئی مدرسہ ہوگا، کچھ نہ کچھ یہاں سے عطیہ وہاں ضرور جاتا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر مزہ ہے تو مصطفیٰ کی قدم ناز میں ہے مصطفیٰ کے، مگر آج ہماری قوم کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دین کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے، مصطفیٰ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یمن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں،
فلسطین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے آنکھ کے سامنے برما کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہاں کے روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو سے پوچھو آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کہیں گے کہ ان کے ماں باپ نے عیاشیوں کو عام کر دیا تھا، شراب نوشیوں کو عام کر دیا تھا، کبوتر بازیوں کو عام کر دیا تھا، زنے کے اڈوں کو عام کر دیا تھا، مصطفیٰ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا۔ جو کام مصطفیٰ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے رکھتا ہے اللہ اس سے خوشیاں چھین لیا کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہاں لوگوں کے پیٹ سے جو ہے ماؤں کے پیٹ سے بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا تھا۔ برما میں دیکھیں کہ 1500 بچیوں کو آبروزی کی گئی، مگر میرے مصطفیٰ کی حیات طیبات، ان کے غلاموں کی زندگی دیکھو کہ ایک بچے کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم ہندوستان چلایا تھا، تو مصطفیٰ کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھو کس طرح سے بچیوں کو مقام دیا، کس طرح سے عورتوں کو مقام دیا۔ عورتیں جب بیوہ ہو جاتی تھی تو ان کے ساتھ سپرد خاک کر دیا جاتا تھا، ان کے شوہر کے ساتھ انہیں چلا دیا جاتا تھا، اور بچیوں کو جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے گردنوں کو جو ہے دبا کر مار دیا جاتا تھا۔ مگر قسم خدا کی یہ میلاد وہ مائیں بنائے جن کے قدموں میں 7 آسمان سے جنت کھینچ کر میرے مصطفیٰ لا کر قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ یہ میلاد، وہ عورتیں یہ میلاد منائے، وہ بچیاں میلاد منائے، وہ باپ میلاد منائے، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچیوں کو جو ہے پال کر بڑا کر دیتا ہے، میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، قسم خدا کی۔ مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہیں؟ دن سے دن بدتر سے بدتر ہو چلے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہماری قوم میں کس طرح سے بیاہیاں عام ہو چکی ہیں، کس طرح سے ہماری قوم جو ہے دنیا کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، مصطفیٰ کے حسن کو بھول چکی ہے، عشق مصطفیٰ کو بھول چکی ہے، عشق مصطفیٰ کے ترانے ناپنے بھول چکی ہے، اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتی ہے کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ ہماری قبر میں ہونا کیا ہے؟ بالکل عاشق مصطفیٰ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم یہ لائق ہے کہ ہم کہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں؟ کیا ہم کہنے کے لائق ہیں؟ عشق دیکھنا ہے تو جامی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، اٹھاؤ دیکھو جامی کی زندگی۔ عشق کا عالم ہے۔ نعت مصطفیٰ لکھتے ہیں حضرت، لکھنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کی طرف بڑھتے ہیں اور جب سرحد پر پہنچتے ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے، بادشاہ وقت انہیں روک دیتا ہے۔ وجہ میرے مصطفیٰ بادشاہ وقت کے خواب میں آتے، کہتے ایسے ایسے حلیہ والا، ایسی ایسی شکل والا بندہ آ رہا ہے، اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دینا۔ کبھی بلا کر امتحان لیا جاتا ہے تو کبھی بھگا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے بلانے میں کوئی تاخیر ہے تو یہ سمجھنا امتحان چل رہا ہے۔ مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو چاہتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مدینے سے دیکھ رہے ہیں کتنے امتی آئے ہیں، کتنے چاہنے والے آئے ہیں، کتنے عاشق آئے ہیں۔ قسم خدا کی ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کی عطا سے ان کے محبوب بندے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے جو محبوب اور مقرب بندے ہیں نا، ان کے ماننے والے چاہے دے والے، وہ چاہے سرکار غریب نواز کے ہو، چاہے سرکار غوث اعظم کے ہو، چاہے سرکار مخدوم پاک کے ہو، چاہے سرکار اعلیٰ حضرت کے ہو، کوئی بھی عاشق ہو، ہر عاشق کے چاہنے والے جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں، اللہ ان کے پیر کے نیچے آ رکھتا ہے، ان کے چہرے نہیں جلاتا، کیونکہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا، جب وہ آئیں گے تو اللہ کہیں گے یہ جو اس میں تمہارے چاہنے والے پہچاننے والے، ان کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر جنت میں داخل فرما دو۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے چاہنے والے کو جنت میں داخل فرمائیں گے، مخدوم سندھ چاہنے والے کو جنت میں داخل فرمائیں گے، غریب نواز چاہنے والے اپنے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ غوث اعظم تو کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا چاہنے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اگر بلانے میں تاخیر ہے تو یہ سمجھو امتحان چل رہا ہے۔ حضرت جانی سرحد پر پہنچتے ہیں، واپس کر دیا جاتا ہے، بادشاہ وقت نے واپس کر دیا، ایک سرحد سے واپس کیا جاتا ہے، دوسری سرحد پہ پہنچتے ہیں، پھر خواب میں آتے ہیں، بادشاہ وقت پہنچتے ہیں اور واپس کر دیتے ہیں، تیسری سرحد پر پہنچتے ہیں، چوتھی سرحد سے واپس کر دیا جاتا ہے، پانچویں سرحد سے بادشاہ وقت واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت جامی نے کہا یہ مانے گا نہیں، مدینے کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں لکڑہارا ہوتا ہے، لکڑہارے سے کہتے ہیں اے لکڑہارے سال، تجھے جتنا پیسہ چاہیے لے لے، جتنا روپیہ چاہیے لے لے، جب محبوب کے شہر میں جا، جب آقا کے شہر میں جا تو لکڑیوں کے گٹھر میں باندھ کر مجھے لے کر چل۔ جو ہے لکڑہارے کو پیسے
پیسے سے مطلب تھا. لکڑہارے نے لکڑی بچھایا, حضرت جامی کو لٹھایا, گٹھر باندھا اور سر پر رکھا اور لے کر چل دیا. عشق کا انداز تو دیکھیں, لکڑیوں میں لپٹ کے لے کے جا رہے ہیں. جب جو ہے سرحد پر پہنچتے ہیں, بادشاہ وقت کے خواب میں پھر مصطفیٰ آتے ہیں, کہتے ہیں اب وہ لکڑیوں کے گٹھر میں لپٹ کر آ رہا ہے. بادشاہ وقت پہنچتا ہے, لکڑی کے گٹھر کو اتارتا ہے, گٹھر کھولتا ہے, حضرت جامی کو باہر نکالتا ہے, قید خانے میں ڈال دیتا ہے, جیل میں ڈال دیتا ہے. اسی رات میرے مصطفیٰ پھر خواب میں آتے ہیں, کہتا ہے میرے مصطفیٰ جو ہے اپنے چہرے کو مول لیتے ہیں. جو ہے بادشاہ وقت کہتا ہے یا رسول اللہ, اے میرے آقا, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے چہرے انور کو پھیر لینے کا؟ کہا میں نے تجھ سے اسے واپس کرنے کے لیے کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جیل میں ڈال دینا, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے قید میں کر دینا. وہ کوئی میرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا عاشق ہے, جس کے عشق کی سند میرے مصطفیٰ دے, اس کے عشق کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر یا رسول اللہ اسے کیوں نہیں اندر آنے دیا جا رہا ہے, اسے کیوں سرحد میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے؟ کہا وہ ایسی نعت لکھ کر آ رہا ہے, اگر میری بارگاہ میں آ کر پڑھے گا تو مجھے نکل کر اس سے ملنا پڑے گا. عاشقوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ گٹریوں میں لپٹ کر جاتے ہیں. مگر آج ہمارے عشق کا کیا اندازہ ہے, آج ہمارے عشق کا کیا عالم ہے, آج ہم کتنا عشق کرتے ہیں. صرف مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہیں. مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, عبادت گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے. مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, سجدہ گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے. مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, شراب خانے ہم سے آباد ہوتے ہیں, عیاشیوں کے اڈے ہم سے آباد ہوتے ہیں, کبوتر بازی ہم سے آباد ہوتی ہے. مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر جو ہے مسجدوں کو ہم نہیں جایا کرتے ہیں. اپنے کاروبار سے زیادہ نماز کی اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں. شادی میں اگر دیر سے آئے تو جو ہے عشاء کی نمازیں ہماری گول ہو جاتی ہے. اگر فجر میں ٹکٹ ہے ٹرین کا تو ٹکٹ سے زیادہ جو ہے ٹرین سے زیادہ ہم نماز کی اہمیت نہیں دیتے. ٹرین کو پکڑنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں, مگر فجر کی نمازیں گول ہو جاتی ہے. ہمیں جو ہے خیال نہیں آتا, صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, مصطفیٰ کے غلام ہیں, مصطفیٰ کے خاندان کے چاہنے والے ہیں. حسین ابن علی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, حسین ابن علی کی زندگی سے اٹھا کر دیکھیں. 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, خیمے میں لاشوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں, زخمی ہے, جو ہے کیا کہتے ہیں 112 یا 13 چھید تیر کے ہیں, 33 زخم تلوار کے ہیں, 34 گھاؤ نیزے کے ہیں. مگر جب رب کی بارگاہ سے صدا آتی ہے, اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ کر سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں. مگر ہم حسین ابن علی سے دعویٰ کرتے ہیں. مسجدوں سے آواز آتی ہے, منبروں سے آواز آتی ہے, مسجدوں کو ہم آباد نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. آپ کی طرح ایک عاشق تھا, اپنی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اے میرے شیخ, اے میرے مرشد, مجھے آقا کے دیدار کی طلب ہے, آقا کے دیدار کی چاہت ہے, میں آقا کے دیدار کا نقصہ چاہتا ہوں. شیخ نے کہا واقعی تو آقا کا عاشق ہے, آقا کا دیوانہ ہے؟ کہا ہاں میں آقا کا عاشق ہوں, آقا کا دیوانہ ہوں. کہا ٹھیک ہے, شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا. وہ شخص شام کو شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. کھانا کم ہوتا ہے, کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے. شیخ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے, مرشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیتا ہے. شیخ اسے پانی نہیں دیتا. اس نے کہا اے میرے مرشد, اے میرے شیخ, مجھے آقا کے دیدار کا نقصہ عطا فرما دے. شیخ نے کہا گھر جانا, پانی نہ پینا, بغیر پانی پیے سو جانا, صبح آنا, آقا کے دیدار کا نقصہ عطا فرماؤں گا. وہ شخص گھر جاتا ہے, بغیر پانی پیے سو جاتا ہے. صبح ہوتی ہے, شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اے میرے شیخ, اے میرے مرشد, مجھے آقا کے دیدار کا نقصہ عطا فرمانا تھا, عطا فرما دیجئے. شیخ نے کہا, مرشد نے کہا پانی پیا تھا؟ کہا نہیں. بغیر پانی پیے سو گیا؟ کہا ہاں. کہا خواب آیا؟ ہاں آیا. کیا دیکھا؟ کہا پانی دیکھی, نہریں دیکھی, چشمے دیکھی, نگاہ اٹھائی تو تا حد نگاہ پانی ہی پانی دیکھا. شیخ نے کہا, مرشد نے کہا یہی میری تعلیم تھی, یہی میری تربیت تھی. دیکھ تیرے پانی کی پیاس سچی تھی, پانی پیاس بجھانے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے تو آمینہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ عشق تو پیدا کر, توانگری تو پیدا کر, رفتگی تو پیدا کر, اپنے دل کو عشق مصطفیٰ میں دھو. دیکھ آمینہ کا لال آئے گا, دیدار کرائے گا, پھر تیری زبان حال سے یہی نکلے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں
کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سرکار کی آمد. دیدار کی آمد. پتی پتی پھول پھول. یا رسول یا رسول. پتی پتی پھول پھول. یا رسول یا رسول. عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بات سنیں عشق مصطفیٰ یہ سمجھیے کہ سارے فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے. سب سے بڑا فرض ہے. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے گا کہ اس سے بڑا فرض ہے ہی نہیں کوئی نہیں. آپ دیکھیں نماز اہم العبادت ہے, ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے, سب سے عظیم عبادت ہے. قرآن میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 500 نہیں 700 مرتبہ قرآن پڑھ جو ہے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے. سب سے بڑی عبادت ہے, سب سے عظیم عبادت ہے, 700 مرتبہ آیا ہے. آپ دیکھیں جب ساری عبادت کو فرض کرنا ہوا تو اللہ نے زمین میں فرض کیا, زمین پر فرض کیا. مگر جب نماز پڑھنا اور فرض کرنا ہوا تو اپنے محبوب کو آسمان پہ کیا لامکہ پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا. یہ تحفہ لامکہ پر بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا جس کے لیے 700 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. قرآن جو ہے جو ہے نماز جو ہے 700 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. نماز کے تعلق سے نماز یوں سمجھے کہ مومنوں کی معراج ہے, جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے نا تو حد کفر تک پہنچ جاتا ہے. وہ نماز جس کے پڑھنے سے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی, وہ نماز جس کے پڑھنے سے جو ہے ساری برائیوں سے بندہ دور رہتا ہے, وہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو رب اور بندے کے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اور بندے کے درمیان کا سارا حجاب ختم ہو جاتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے, جس کے لیے فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین من اقامہ فقط اتم الدین ومن ترکہ فقط ہدم الدین. وہ نماز جس کے لیے 1 نہیں 700 مرتبہ کہا گیا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ترک کیا جا سکتا ہے, کہیں نہ کہیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے, کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نماز کی حالت میں کوئی موذی جانور یعنی سانپ وغیرہ اگر کاٹنے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے جس سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے تو آپ نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں, نماز کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. کسی نہ کسی وجہ اور عذر کے سبب آپ نماز کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں, نماز کو سے کمپرومائز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے روزہ ہے, آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں, مسافر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. علماء سے پوچھے اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھ لے گا اس کے جان جانے کا خطرہ لاحق ہے تو وہ بندہ بھی روزہ جو ہے چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ حولان حول اگر ثابت ہو جاتا ہے, ٹائم پورا ہو جاتا ہے, بندہ گھر پہ نہیں ہے تو آنے کے بعد دے سکتا ہے. یعنی ساری عبادتوں کو کہیں نہ کہیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے, کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. روزے سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, نماز سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ سے کمپرومائز کیا جاتا ہے, ساری عبادتوں سے یہاں تک کہ شراب سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. مرنا والا مر رہا ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو 1 گھونٹ شراب سے جو ہے اگر اس کی جان ہلاک تر ہو کے بچ سکتی ہے تو یہ علماء سے پوچھے, فقہاء نے کہا ہے کہ اسے 1 گھونٹ شراب دے کر اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. مگر یہاں یہ نہ سمجھنا کہ علامہ سعید نوری صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ نیت میں آئے تھے, انہوں نے کہا شراب جو ہے ایک لمحے کے لیے جائز کیا جا سکتا نہیں, جان بچانا فرض ہے, فقہاء نے کہا ہے. اور نماز شراب تو سب سے زیادہ بدتر, سب سے زیادہ حرام اور سب سے زیادہ غلیظ چیز ہے. جب پیشاب کی ایک چھینٹی سے جو ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے, وہ پیشاب سے بدتر ہے. جو ہماری قوم کی نئی نسل کے لوگ شرابوں کو اپنے حلق سے اتارتے ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم رب کی بارگاہ میں اپنا چہرہ کیسے دکھاؤ گے؟ جب رب کی بارگاہ میں ہوگے تو رب تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری, تو کیا جواب دو گے کہ اللہ میں نے جوانی عیاشیوں کے اڈے پر گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ میں نے جوانی شراب خانوں کے اڈے پر گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ میں نے جوانی کبوتر بازی پر گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ میں نے جوانی بازار میں چلنے
کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا اللہ میں نے جوانی رکوع میں گزاری، سجدے میں گزاری، تیرے مصطفیٰ پر نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے گزاری، درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاری۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں حبیب اللہ ہوں، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، موقع غنیمت ہے، بہتر ہے۔ جو بچے اپنی پوری رات موبائلیں چلا کر اسکرینوں پر گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو غلط کاموں میں ملوث کرتے ہیں، بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہیں ڈالتے ہیں، میں ان بچیوں کو بھی پیغام دیتا چاہتا ہوں جو گھنٹے گھنٹوں شیشوں پہ کھڑے ہو کر اپنے حسن کو سنوارا کرتی ہے اور دنیاوی لباس پہن کر اپنے اسٹیچر اور باڈی کا مظاہرہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ ہم سیدہ کے غلام ہیں۔ سیدہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کسی غیر نے نہیں دیکھا، یہاں تک تو منکر نکیر نے نہیں دیکھا۔ سیدہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مگر آج ہماری قوم کی بچیاں گھنٹوں گھنٹوں شیشوں پر میک اپ کرتی ہے، بازاروں کو بے پردہ جو ہے ٹہرا کرتی ہے۔ میں اپنی بچیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے حسن کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے، دنیا کی سب سے حسین ترین بچی بننا چاہتی ہے، تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں لا کر سجدہ ریز کر دے۔ اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا کا سارا کیمیکل تیرے قدموں کا دھول بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، پیدا کر۔ آپ دیکھ ساری عبادتوں کو کہیں نہ کہیں بات چل رہی کہ ساری عبادتوں کو کہیں نہ کہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، ترک کیا جا سکتا ہے، مگر قسم خدا کی عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر ایک آنکھ کے لیے ڈیلیٹ کرتا ہے، ادھر ڈیلیٹ کرتا ہے، ادھر ایمان سے باہر خارج ہو سکتا ہے۔ نماز تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، بعد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر عشق مصطفیٰ بندہ اگر ایک لمحے کے لیے چھوڑ، ایک آنکھ کے لیے بھی چھوڑتا، ادھر چھوڑتا ہے، ادھر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ، بغیر عشق مصطفیٰ سے بندہ رب کے قریب نہ پہنچ سکتا ہے، نہ رب کی قربت حاصل کر سکتا ہے، نہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ پل صراط سے پار کر سکتا ہے، نہ میزان عمل پر جا سکتا ہے، نہ اسے حوض کوثر پر جام کوثر مل سکتا ہے، بلکہ جو ہے آپ دیکھیے بغیر عشق مصطفیٰ کے بندے کو جو ہے شفاعت بھی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پیش حق مزدہ شفاعت، آپ روتے جائیں گے۔ ہم مصطفیٰ کے غلام میں قسم خدا کی وہ مصطفیٰ ہمیں کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے کہ رب کا جلوہ دیکھنے کے بعد بھی ہم امتیوں کو نہیں بے بھولتا، ہم امتیوں کو یاد رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جب میرے مصطفیٰ لامکان پر پہنچتے ہیں، سیدہ فاطمہ نے سوال کیا، یا اے میرے ابا جان، یا رسول اللہ، جب آپ قرب خاص میں تھے، رب کے قریب تھے، رب نے آپ سے بہت سی باتیں کی، نہ آپ نے بتائی نہ رب نے بتائی، کوئی ایک بات بتا دے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے میری بیٹی جب تو نے سوال کر لیا تو سن، جب میں رب کے قرب خاص میں تھا، رب کے قریب تھا، اتنا قریب تھا کہ ساری دوریاں ختم ہو گئی تھی، سارے حجاب ختم ہو گئے تھے، رب کا دست قدرت میرے کاندھے پر تھا، رب کو جلوہ میں دیکھ رہا تھا، رب ارشاد فرما رہا تھا اے محبوب مان، کیا مانتا ہے؟ اے محبوب مان، کیا مانتا ہے؟ ایک نہیں 70,000 مرتبہ رب یہی کہتا رہا، اے محبوب مان، کیا مانتا ہے؟ سیدہ فاطمہ مچل جاتی ہے، کہتی ہے ابا آپ نے کیا مانگا؟ کہا جب رب کہتا اے محبوب مان، کیا مانتا؟ میں یہی کہتا اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، حتیٰ کہ وہ 70,000 مرتبہ کہتا رہا، میں 70,000 مرتبہ یہی کہتا رہا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ رب نے فرمایا اے محبوب قیامت کے دن تیری امت کے پاپ نہیں دیکھے جائیں گے، جسے تو چاہے گا اسے جنت میں داخل۔ ہم اس مصطفیٰ کے آپ دیکھیے اس امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، محبت ہے، محبت کا نتیجہ دیکھیے آج خدمت کر رہے ہیں، یہ محبت کا نتیجہ ہے، یہ عشق کا نتیجہ ہے۔
جو مفتی اعظم نے جام پلایا عشق مصطفیٰ کا، آج یہ نتیجہ ہے کہ جو بامبے کی دنیا میں آج سرکار معین النصائب صاحب سجادہ آستان مخدوم شرف اور حضرت علامہ سید نوری صاحب کیا عشق مصطفیٰ کا جام بمبئی کی دنیا میں پلا رہے ہیں. میں نے کل صدارت کی تاریخی جلسہ سے ڈی جے کا وجود ہی تھا. اللہ اور یہ علماء مشائخ جتنے تھے سب کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ سارے ڈی جے باجے بند اور صرف عشق مصطفیٰ کے ترانے نہ. ہمیں بھی اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کے ترانے اتارنا چاہیے، کیونکہ وہ مصطفیٰ ہم امتیوں کو بے انتہا بے شمار ان لمیٹڈ اتھا جس کی کوئی گنتی نہیں اتنا چاہتا ہے. جس دنیا میں رب نے بھیجا، رب کا شکر ادا کر کے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ کر دعوے سے کہہ رہا ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. رب نے فرما دیا اے محبوب سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی امت کو جنت میں داخل فرماؤں گا. ہم اس مصطفیٰ کے غلام دیکھے دنیا سے گئے، امت کا غم لے کر گئے. دنیا میں آئے امت کا غم لے کر آئے اور دنیا سے گئے امت کا غم لے کے گئے. حضرت فضل بن عباس ارشاد فرماتے کہتے کہ جب رسول اللہ کو لحد میں اتارا گیا، میں اترا اور میں اوپر ٹہلا تھا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا. حضرت ابو بکر نے کہا ایمان تو دیکھو کیا ایمان ہے صحابہ. حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ تو چشادات ہیں، اگر کوئی بات کرنا ہے تو لحد میں اتر جاؤ. ایمان دیکھو کہ تصور نہیں لا رہے کہ مصطفیٰ دنیا سے گئے، بات کرنا ہے تو لحد میں اتر جاؤ. یہ تو دیکھیں کہ ایمان تو دیکھیں. آج وہ کہتے ہیں نا، عباس کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے. آپ سوچیں مگر ایمان تو دیکھیں، ایمان تو دیکھیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر تو زندہ ہے واللہ چشمے عالم سے. یہ ہماری آنکھوں کی بینائی گئی ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے. مگر صحابہ کا ایمان تو دیکھے کہے آپ چچا ذات ہے، اگر کوئی بات کرنی ہے تو اتر جائیں. حضرت فضل بن عباس جو ہے لحد میں اترتے ہیں اور جب کفن مبارک کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی لبھائے مبارک ہی کیا ہے؟ لب ہلے. کان قریب لے جاتے ہیں تو سنتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. مگر آج امتیوں کا حال کیا ہے؟ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نام پر ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، ہم کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں دیے لٹا دیں گے. علامہ سید نوری صاحب کہتے ہیں نہیں، تمہیں جانیں لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کے نام پر صرف سنت مصطفیٰ سجا لو، مصطفیٰ کے نام پر اپنے دل کو چمکا لو، مصطفیٰ کے نام پر اپنے ماں باپ کی، اپنے علماء کی تعظیم و تقدیم کر لو، مصطفیٰ کے نام پر یتیم و غریب و مسکینوں کی مدد کر دو. اپنے محلے میں جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کی مدد کرو، ان کی تعلیم دو. ان کا مشن ہے، معین المشائخ کا، سید نوری کا مشن ہے کہ ہم پیغام مصطفیٰ کو پوری دنیا میں عام کریں گے. ایک ایک امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے اہل سنت والجماعت کے بچوں کے گھروں میں ہم تعلیم مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کو ہم عام کریں گے. اے حضرت پیغام یہی تو ہے، یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے. آپ دیکھیں عطائے مفتی اعظم کا بھی یہی پیغام ہے اور جانشین مخدوم سمنانی کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم تعلیم مصطفیٰ کو عام کریں گے. ہم مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے نام سے ہم داڑیاں نہیں رکھا سکتے. کٹوا کر سنت مصطفیٰ کو گٹروں میں ڈالتے ہیں. اور وہ مصطفیٰ جو امت کے لیے کتنا روتی ہے، کتنا بلکتی ہے. آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ حضرت ابراہیم کا واقعہ پر غور سے سنیں، اپنی نالج باکس کے ادھر پوری توجہ کریں، سنیں. حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں پڑھ رہے تھے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ نیکوکار میرے، بدکار تیری رحمتوں کے حوالے. حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھا تو کہا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جائے. میرے مصطفیٰ کی چشمان مبارک میں جو ہے آنسو آ جاتے ہیں. امت کا غم کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سے پوچھے کوئی. چشمان مبارک میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اپنے آغوش کو پھیلا کر کہتے ہیں اللہم امتی امتی فبکا. اللہ میری امت، میری امت. میرے مصطفیٰ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. میں تو جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. تو مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے، تو مصطفیٰ کا غلام ہے. تو جا
جو ہے جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے سوال کہا ہے اور پوچھا ہے رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا میں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ نیکوکار میرے، بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ تیری امت تو جان، تیری امت جائے، میں تو اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل بارگاہ رب میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ مصطفیٰ اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ میرے رب نے کہا اے جبریل پھر جا بارگاہ مصطفیٰ میں میرا سلام کر اور کہا اے محبوب قیامت کے دن تیری امت کے پاپ نہیں دیکھے جائیں گے، جسے تو چاہے گا اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ یہ ہم مصطفیٰ کے بلا آپ دیکھیں جب ہم پر عذاب کی جائے، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کا عشق دیکھیں ہم سے کتنا، کہ جب عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ متغیر مطلب یہ علماء بتائیں گے فیکا چینج ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ کسی ضرورت کے تحت میرے مصطفیٰ فارغ ہونے کے تحت گئے، انتظار کرتے ہیں، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہوا، مصطفیٰ نے منبر رسول سنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بلال حبشی چیخ مار مار کر مدینے کی گلیوں میں آقا کے حسن کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہے غسی پر غشی، بیہوش پر بیہوش ہو رہے تھے، صحابہ پریشان ہو گئے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، منبر رسول سنا ہے، صحابہ مدینے کی گلیوں میں، طیبہ کی گلیوں میں آقا کو تلاش کر رہے ہیں، آقا کا چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ جنگل میں کسی ضرورت کے تحت پہنچ گئے ہوں گے۔ صحابہ جو ہے جنگل میں جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، ایک چرواہا ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ چرواہا۔ اس سے پوچھتے ہیں اس نام کے شخص کو کبھی دیکھا ہے، سنا دیکھا ہے؟ کہا اتنا میٹھا نام آج پہلی بار سنا، اتنا میٹھا نام پہلی بار سن رہا۔ مصطفیٰ کا نام ہے، کم سے کم سبحان اللہ تو کہیے، زبان کو پاک تو کر لیا کرو۔ آپ دیکھیں کہا اتنا میٹھا نام پہلی بار۔ میں یہاں اتنا ضرور جانتا ہوں، اتنا ضرور جانتا ہوں، یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ بکریاں دیکھو، اور یہ جو جبل صلاح ہے نا، صلاح اس پہ ایک بندہ ہے وہ روتا ہے تو یہ بکریاں روتی ہے۔ 3 دن سے نہ وہ کھائے ہیں کچھ اور نہ یہ بکریاں کھائی ہیں۔ صحابہ نے کہا اے چرواہے بتا، جب رونے والا روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ چرواہا کہتا ہے جب رونے والا روتا ہے تو وہ کہتا ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ بے جان صحابہ میں جان آ جاتی ہے۔ صحابہ جبل صلاح کی طرف پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی پیشانی ایک نوکیلے پتھر پر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیشانی پتھر سے اٹھائے، اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابو بکر پیشانی اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے گا، جب تک اللہ امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دیں گے۔ جب یہ خبر سیدہ طیبہ عابدہ راکبہ فاطمہ سارہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ جو ہے مدینے کی عورتوں کے ساتھ جبل صلاح کی طرف بڑھتی ہے۔ کدھر بڑھتی ہے؟ جبل صلاح کی جب قریب پہنچتے تو صحابہ کی مقدس جماعت پیچھے رہتی اور سیدہ جبل صلاح کے اندر داخل ہوئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بابا جان کی پیشانی ایک نوکیلے پتھر ہے۔ وہ سیدہ جسے آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں نے بارہا دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب سیدہ فاطمہ آتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ آقا کہتے ہیں کہ جس پر میرے ماں باپ کو، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ ہم سارے امتی سارے صحابہ کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ فاطمہ جسے میرے مصطفیٰ نے اپنی روح کہا ہے، جسے مصطفیٰ نے میری اپنے جان کہا، جسے جگر کے اپنا ٹکڑا کہا ہے،
قسم خدا کہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کائنات میں مصطفیٰ کے پارے چشم یعنی ایک بال کے برابر نہیں ہے سیدہ، تو مصطفیٰ کے جو ہے جسم کا ٹکڑا ہے اور میرے مصطفیٰ کے قدم ناز جہاں ٹچ ہو جائے، جس مٹی سے ٹچ ہو جائے، وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرمائے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے اور کعبے سے افضل ہے۔ اب بتاؤ میں سیدہ کو کیا کہوں، عرش اعلیٰ کہوں یا کعبہ کہوں؟ سیدہ مصطفیٰ کے جسم ہونے کے پتی کا نام نہیں ہے، بلکہ سیدہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ وہ سیدہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا سر ایک نوکیلے پتھر پر ہے۔ کہہ رہے ہیں اے ابا جان نوکیا جو ہے سر کو اٹھائے، اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا۔ کہا اے میری بیٹی، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے دل کا چین، میں اس وقت تک اپنی پیشانی رب جو ہے سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے۔ سیدہ بارگاہ رب میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے اے اللہ میں نے سنا ہے جب درویشوں اور فقیروں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی پگڑیاں اتار کر تیری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، ان کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہے۔ آج تیرے رسول کی شہزادی، آج تیرے رسول کی لگتے جگر اپنی رضا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، ایسا کورام برپا ہوا لگتا ہے جیسے قیامت آ جائے گی، سورج بادلوں میں چھپنے لگا، ابھی سیدہ کا ہاتھ رضا کی طرف بڑھا رہی۔ اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ اور مصطفیٰ سے کہو کہ قیامت کے دن تیری امت کے پاپ نہیں دیکھے جائیں گے، جسے تو چاہے گا اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ مصطفیٰ، ہم اس مصطفیٰ سے کتنا عشق کرتے ہیں جس کے صدقے اطفیل اس کائنات کو بنایا ہے، جس کے صدقے اطفیل دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی گئی، جس کے صدقے اطفیل ساری زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ہم کو دی گئی، ساری خوشیاں ساری نعمتیں دی گئی۔ جنت ہم کو عطا کیا جائے گا، حوض کوثر پر جام کوثر ہمیں دیا جائے گا، میزان عمل پر ہمیں پار کیا جائے گا، اور جو ہے آج جو ہے حوض کوثر پر ہمیں جام کوثر دیا جائے گا، پنصرات پر ہمیں پار کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کو اتنا عطا کر دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اور میرے مصطفیٰ اس وقت راضی ہوں گے جب اپنی ایک ایک امت کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آج عشق مصطفیٰ کے ترانے ناپنے کے لیے آئے ہو، حضرت کے ساتھ فقیر بھی آیا ہے، سرکار معین المسائق کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے حضرت سید نوری صاحب کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ پیغام لے کر جاؤ، یہ پیغام لے کر جاؤ کہ آج کے بعد اپنی ذات سے کسی کے دل کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یتیموں غریبوں کی اگر استطاعت ہوگی تو ہم مدد کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے جو میرے مصطفیٰ نے پیغام دیا، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے۔ ہمارے وہ بچے، وہ نوجوان جو پان گٹکا سگریٹ بیڑی پیتے ہیں، وہ ایک دن سگریٹ بیڑی پان نہیں کھائیں گے، اپنے پاک دوستوں کے ساتھ مل کر ایک غریب بچے کی تعلیم کے لیے انتظام کریں گے، 500 روپئے سے زیادہ فیس نہیں ہوگی، اور اگر ایک دن نہ کھائیں تو جو ہے جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں ڈنر کرتے ہیں شیخی بازی کرتے ہیں نا، اگر ماں کی دوا کے لیے ضرورت ہے تو کہہ دیں گے نہیں ہے، مگر دوستوں کے ساتھ اگر ڈنر کرنا ہوگا 2-2 ہزار پہ ہم ڈنر کرتے ہیں، یہ ہم شیخی بازیاں چھوڑ دیں گے۔ مصطفیٰ کے ان غریب طبقے کے لوگوں کو جو عاشق مصطفیٰ ہے نا، ان کو ہم تعلیم عطا فرمائیں گے۔ جو غریب کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ہم ان کے گھروں میں چولہا جلنے کا انتظام کریں گے، اپنی ماں باپ کی تعظیم کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اور شراب کے قریب ہم نہیں جائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے اور علماء کی تعظیم اور تکریم۔ مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے جانتے ہو؟ علماء سے دور ہونے کا نتیجہ یہ جو ذلیل و خوار و رسوا ہے، یہ علماء یہ مشائخوں سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو 313 تھے زمانہ الوسطی، یہ میں پیغام دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ ذہن کو نالی پوش کو اپنے کھول کے رکھیں، اپنے ذہن کو ایک دم کھول کے رکھیں۔ یہ جب ہم 313 تھے زمانہ الوسطی تھا، مگر آج عربوں میں ہے ذلیل و خوار و رسوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیا، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلتے، اپنے علماء کی صحبت پر نہیں اختیار کرتے، بازاروں میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مفت کی مفت گیری کرتے ہیں،
مفتی گیری کرتے ہیں، علامہ گوگل کو اپنا استاد سمجھتے ہیں. جس دن سے تم نے علامہ گوگل کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے اسی دن سے تمہارا وقار، تمدن، کلچر سب ختم ہو گیا. آج تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ تمہارا وقار ہے، نہ تمہارا تمدن ہے، نہ تمہارے پاس کلچر ہے، نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ تمہارے پاس تصنیف ہے، نہ تم کسی ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ تم نے عشق مصطفیٰ اپنے دل سے نکال دیا. اگر اسی قوم کو ہدایت کے راستے پر لانا ہے، زمین سے آسمان تک اٹھا کر لے جانا ہے، تو پھر سے اس قوم کے دل میں عشق مصطفیٰ کے ترانے کو ناپنا پڑے گا. یہ جو قوم زمین میں جو دھس چکی ہے، یہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی. جب یہ تعلیم مصطفیٰ کو عام کر دے گی نا، زمین میں دھسی ہوئی قوم آسمان کو پہنچ جائے گی. یہ پیغام لے کر جاؤ کہ آج کے بعد ہماری ذات سے کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا. آپ دیکھیں جب میرے مصطفیٰ قرب خاص میں تھے، رب کے قریب میں تھے، میرے مصطفیٰ کی دریائے رحمت جوش میں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا اے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. حضرت عائشہ نے کہا موقع اچھا ہے، بہتر ہے، غنیمت ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں والد بزرگوار سے مشورہ نہ کر لوں. اس پہ بھی ایک پوائنٹ سنیں. دیکھیے سیدہ طیبہ عابدہ راکبہ حضرت عائشہ صدیقہ دیکھیے کیا کہتی، میں مشورہ نہ کر لوں، مشورہ نہ کر لوں والد بزرگوار سے. حضرت عائشہ اس دور میں مشورہ کرنے کے لیے، مگر آج کے دور کے جو ہمارے لوگ ہیں نا، ہمارے ان علماء سے مشورہ کرنا نہیں چاہتے، خود عالم دین بننا چاہتے ہیں، خود علامہ گوگل کے سہارے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی گیری کرتے ہیں. اور ان علماء، ان اکابروں سے جو ہے تو میں کہتے یہ سوال یہ ہے، یہ سوال یہ ہے، انہوں نے یہ بتایا. تو علماء سے زیادہ نہیں ہو سکتا جب تک تم نے علماء کی صحبت چھوڑ دی. یہی وجہ ہے کہ تم برباد ہو رہے، عیاشیوں کے اڈے آباد ہو رہے، شراب خانے آباد ہو رہے. کوئی علماء یہ نہیں کہتا کہ شراب خانے کے، جو وہ کہتے ہیں کہ عبادت خانے میں جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ دے. دیکھو حضرت عائشہ نے کہا والد بزرگوار سے مشورہ نہ کر لوں، کہا کر لو. حضرت عائشہ والد بزرگوار کی بارگاہ میں پہنچتی، کہتی ہے اے ابا جان آج رسول اللہ کی دریائے رحمت جوش میں ہے، کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو. آپ بتائیں کہ میں مصطفیٰ سے کیا مانگوں. میرے حضرت ابو بکر نے کہا کہ سرکار کی دریائے رحمت جوش میں، تو سرکار سے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرب خاص میں تھے تو رب نے کچھ آپ سے خاص باتیں کی تھی، خاص گفتگو کی تھی، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دے. حضرت عائشہ صدیقہ واپس آنے لگی، کہا جب رسول اللہ آپ سے بات بتائیں گے تو آپ مجھے بہت بتائیے. حضرت عائشہ گھر پہنچتی، میرے مصطفیٰ نے کہا مشورہ ہو گیا یا رسول اللہ. ہاں مشورہ ہو گیا، بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہوں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرب خاص میں تھے، رب کے قریب تھے، تو رب نے آپ سے بہت ساری باتیں کی، آپ اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے کہ یار کا انتخاب کیا ہے، یہ راز کی بات بتا دوں تو راز نہ رہ جائے گا. مگر وعدہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا. کہا اے عائشہ سننا ہے سن. جب میں معراج میں قرب خاص میں تھا، رب کے قریب تھا، رب نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل جوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. سعید نوری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں، اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں. آپ بولے، آپ زیادہ قریب تھے، میں تو پیچھے اچھا رہتا ہوں، کہیں یہاں پروگرام میں کہیں وہاں پروگرام. بتائیں کیا پیغام دے رہے ہیں علماء؟ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں، دل جوڑنے کا پیغام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ حضرت عائشہ بہت خوش ہوتی ہے کہ بسا اوقات ہم یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کر دیتے ہیں. جنت میں جانے کا بہترین ثمرہ ہے. اپنی والد بزرگوار کی بارگاہ میں پہنچتی، کہتی ہے ابا جان سرکار کی دریائے رحمت جوش میں تھی. کہا جب میں قرب خاص میں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے گا. حضرت ابو بکر زارو قطار رونا شروع کر دیتے، زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ابا جان یہ رونے کی بات نہیں ہے، بسا اوقات ہم یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کر دیتے ہیں، ان کے سر پر سبقت ہوا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یتیموں کی مدد کر دیتے ہیں. بسا اوقات ہم یتیموں کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہیں؟
یہ بھی تو بتاتے چلو کہ قوم کے حالات کے غریبوں پر کتنا شفقت، اگر غریبوں پر شفقت بڑا ہاتھ رکھتے تو غریب کا بچہ عید کے دن آلو چھولے بیچنے پر مجبور نہ ہوتا، غریب کا بچہ یا ہوٹلوں پر گلاس دھلنے کو مجبور نہ ہوتا، غریب کا بچہ بسلری بوتلیں بھیجتا ہوا مجبور نہ ہوتا، غریب کا بچہ امیروں کے گھر میں پوچھا لگاتا ہوا مجبور نہ ہوتا، غریب کی بچیاں نیلام نہ ہوتی۔ اگر آج غریب کی ہم مدد کرتے تو غریب کے بچے یتیم جو ہیں وہ کبھی نیلام نہیں ہوتے۔ آج ہماری حالات کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کی دعوت دیتے، فخر سے کہتے ہیں کہ بامبے کے سب سے بڑے آدمی کو بلایا، قسم خدا کی فخر سے کہا تب کھڑی کرنا جب یتیم غریب مسکین کو تم دعوت دینا تب کرنا۔ مگر آج ہماری قوم کی حال کیا ہے، تھوڑا سے دیتے ہیں، ایک بڑیا آتا تھا تھماتے ہیں، 10 فیس بک فوٹو کھینچنے والے فوٹو کھینچتے ہیں، ایف بی پہ ڈال دیتے۔ پہلے یہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، مگر آج حالات ہے نیکی کر ایف بی پر ڈال، یہ حالات ہو گئے۔ وہاں حضرت ابوبکر نے کہا کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ، کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل توڑ دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، اگر کوئی شخص کسی شخص کا دل توڑ دے گا تو اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ آج میلاد مصطفیٰ میں آئے ہو، آج یہ پیغام لے کے جاؤ رقیب رضا اکیڈمی کی جانب سے، سرکار مخدوم اشرف کے جانشین کی جانب سے یہ پیغام کے لے کے جاؤ کہ آج مثال مصطفیٰ میں آئے ہیں، آج مصطفیٰ کا جشن بنا کے لے آنے آئے ہیں، یہاں سے جائیں گے تو ہم اپنی ذات سے کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جب عام آدمیوں کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو مصطفیٰ کے دل کو کہاں سے تکلیف پہنچاؤ؟ کیونکہ جب آپ عام کو نہیں تکلیف پہنچا سکتے ہو تو مصطفیٰ کو کہاں سے پہنچا گے؟ پھر آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی، آپ غیبت نہیں کریں گے، آپ چغلی نہیں کریں گے، آپ پڑوسیوں کے دل آزاری نہیں کریں گے۔ آپ یہاں سے جائیں، اس بات کا پختہ وعدہ لے کے جائیں کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کی بارگاہ، ان کے رب سے محبت کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کریں گے یہ، اور ہم سب اتفاق اتحاد اور محبت کے ساتھ رہیں گے، دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہم جو ہے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ پیغام لے کر جائیں اور مصطفیٰ کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ میرے کہنے آپ کے سننے میں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ توبہ استغفار توبہ۔